بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سنن ترمذی سبق نمبر 6۔ آج کے سبق کا عنوان ہے منکرین حدیث کے شبہات کے جوابات، حصہ 2۔ مقدمہ چل رہا تھا، مقدمے میں ہم علم حدیث کے بارے میں ضروری باتیں ذکر کر رہے ہیں، اور اس ضمن میں پھر یہ بحث چل رہی تھی کہ بعض ایسے لوگ گزرے ہیں جو حدیث کی حجیت کا انکار کرتے ہیں، جن کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ ان کے بنیادی جو نظریات ہیں وہ 3 ہیں۔ پہلا نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالکل حجت نہیں ہے۔ دوسرے بعض منکرین حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ احادیث حجت تو ہے، لیکن یہ صحابہ کرام کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے حجت ہے، لیکن موجودہ جو ذخیرہ حدیث ہے یہ قابل اعتماد نہیں۔ تو جو پہلا نظریہ ہے، ان کے جو دلائل تھے اور ان کی تردید پچھلے سبق میں ہو چکی ہے۔ آج کے سبق میں ہم جو باقی 2 نظریات ہیں اور منکرین حدیث کے جو دلائل ہیں اس کے جوابات دیں گے۔ منکرین حدیث بعض قرآن مجید کی آیات سے استدلال کرتے ہیں، اور جس سے وہ اپنا یہ نظریہ قائم کرتے ہیں۔ پہلی جو دلیل ہے وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے نصیحت کے لیے، ہے کوئی نصیحت لینے والا۔ اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب قرآن مجید آسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں تمام چیزوں کو بیان کیا ہے اور اس میں تمام چیزیں آسانی سے موجود ہیں، تو اس کی تشریح کی کیا ضرورت ہے۔ عام طور پر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ مجمل ہے، اور احادیث اس کے لیے تشریح کے لیے ہے، اور احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم نے آسان بنایا ہے، تو کیسے آپ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے تشریح کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان فرمایا ہے، تو وہ للذکر کا لفظ بھی استعمال کیا ہے کہ نصیحت کے لیے ہم نے آسان کیا ہے۔ تو اس سے قرآن مجید کی وہ باتیں مراد ہے جو نصیحت کی ہو۔ قرآن مجید میں جو نصیحت کی متعلق باتیں ہیں وہ انتہائی آسان ہیں۔ البتہ قرآن مجید میں وہ مسائل جو استنباط احکام سے متعلق ہوں تو وہ مشکل ہے، وہ مجتہدین کے علاوہ اور کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اور کہ آپ کی طرف ہم نے قرآن مجید کو اتارا تاکہ تم لوگوں کو بیان کرو۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرنا ضروری ہے۔ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اترا ہے، لیکن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو واضح کرنا اور بیان کرنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ دوسری دلیل جو منکرین حدیث جس سے استدلال کرتے ہیں، وہ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کو بینات کے ساتھ متصف کیا ہے کہ ہم نے جو آیات نازل کی ہے وہ بینات ہے، واضح ہے۔ تو جب آیات بینات ہے قرآن مجید کی، تو اس کی تشریح کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد بنیادی عقائد ہے، اور واقعی بھی اگر ہم دیکھ لیں قرآن مجید کو، قرآن مجید میں جو بنیادی اسلامی شریعت کے اصول ہیں، عقائد ہے، اس کو اتنا واضح کر کے بیان کیا گیا ہے، اتنا بار بار بیان کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ مکمل واضح ہو گیا۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وحدانیت، شرک کی نفی، اور اسی طرح آخرت کا ثبوت، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، جتنے بھی، اور انبیاء کرام پر ایمان لانا، اس قسم کی جتنی بھی باتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار بیان کی اور انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ جہاں تک فروعی مسائل ہیں اور فقہی احکامات ہیں تو وہ قرآن مجید میں واضح نہیں ہے، اور یہ ایک بدیہی بات ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں۔
تیسری دلیل وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں۔ اس سے منکرین حدیث اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہلوانا چاہتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، تو لہٰذا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے۔ جو ہماری طرح کا ایک انسان ہے وہ تو ہماری طرح ہے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر عمل کرنا چاہیے، اور ان کی باتیں ہمارے لیے اس طرح حجت نہیں ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ جو ارشاد ہے قل انما انا بشر مثلکم، یہ معجزات سے متعلق ہے۔ جو کفار تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر وقت مختلف معجزات طلب کرتے تھے کہ آپ ہمارے لیے اس طرح کرو اس طرح کرو تو ہم آپ کی بات مانیں گے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ معجزات پیش کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ میرے ذمے نہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، معجزات کو وجود میں لانا یہ میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ تو اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ تھے، لیکن اس کے باوجود بہت سارے ایسے کام جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کرنے پر قادر تھے وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو لوگوں کے سامنے ذکر کیا کہ میرا نبی ہونا برحق ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر طریقے سے معجزات بھی پیدا کر سکتا ہوں، معجزات بھی وجود میں لا سکتا ہوں۔ چوتھی جو دلیل ہے وہ یہ دیتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی جگہ عتاب کیا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اجتہاد سے کوئی کام کیا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر عتاب کیا ہے، سرزنش کی ہے کہ آپ نے یہ کیسے کی، یہ کام جو کیا ہے یہ درست نہیں ہے۔ مثلا ہم دیکھ لیں جو جنگ بدر کے قیدی ہے اس سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو فدیہ لے کر آزاد کیا جائے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب آئی۔ تو اس قسم کی آیات قرآن مجید میں ہیں، تو منکرین حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت ہوئی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حجت ہے اور ان کے فتاوی، ان کے اقوال اور افعال حجت ہے، تو پھر ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عتاب کیسے نازل ہوئی؟ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کر سکتے ہیں، اس لیے ان کی باتیں حجت نہیں ہیں۔ ہم اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ یہی بات تو حجیت کی دلیل ہے۔ جس بات سے آپ حدیث کے انکار کو ثابت کر رہے ہیں، اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حجیت ثابت ہوتی ہے۔ وہ اس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فیصلوں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرزنش نہیں ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرماتے تھے اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے درست نہیں ہوتی تو اس پر سرزنش کرتے، اور پھر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی نگرانی ہو رہی تھی اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر وہ غلط ہے تو اس پر سرزنش ہو رہی ہے، عتاب ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو باتیں ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بالآخر باتیں شمار ہوگی۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں فرما رہے ہیں وہی کے ذریعے سے ان کی نگرانی ہوتی ہے، اگر کہیں غلط ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درست قرار دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو باتیں ارشاد فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر عتاب نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باتیں درست تھی۔ تو اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کی حجیت معلوم ہوتی ہے، اور ہم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی حجیت کو دلیل قرار دیتے ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور انسان ایسا نہیں ہے جس کی نگرانی وحی کے ذریعے سے ہوتی ہو۔ واحد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا دیگر انبیاء کرام بھی ہے جن کی طرف وحی آتی ہے اور وحی کے ذریعے سے ان کی نگرانی ہوتی ہے۔ پانچویں دلیل منکرین حدیث یہ کہتے ہیں انتم عالم بامور دنیاکم، اس قسم کی احادیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کسی بات کا
حکم دیا تھا اور وہ بات اس کا نتیجہ غلط ہوا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ فرمایا کہ تم اپنی دنیاوی امور میں خود زیادہ سمجھدار ہو، خود تم فیصلہ کرو۔ تو اس سے بھی منکرین حدیث اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات ان پر حجت قرار نہیں دی، بلکہ ان کو کہا کہ آپ خود اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے یہ دنیاوی امور سے متعلق ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے امور ہیں جس کے ساتھ شریعت کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ مثلا کاروبار پر تو شریعت نے پابندی لگائی ہے کہ وہ حلال ہونا چاہیے، لیکن اب کون سا کاروبار کرے جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، اس کے بارے میں شریعت نے کوئی لگا بندہ قانون ذکر نہیں کیا ہے کہ کون کیا کاروبار کرے، بلکہ ہر ایک کو اختیار دیا ہے۔ اب اگر مثلا ایک شخص ہے وہ ایک کاروبار اختیار کرتا ہے اور اس میں اس کو نقصان ہوتا ہے، تو اس میں شریعت کو یا مثلا جس نے اس کو مشورہ دیا ہے اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ تو اس قسم کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو ہم سے متعلق جو امور ہے وہ تو شریعت سے متعلق جو باتیں ہیں وہ ہم آپ کو بیان کریں گے، باقی دنیا سے متعلق جو باتیں ہیں اس میں آپ کو اختیار ہے۔ باقی اب یہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ یہ دنیاوی سے متعلق بات ہے اور یہ آخرت سے متعلق بات ہے، تو یہ فیصلہ کرنا ذرا مشکل ہے۔ اس میں ہم ہر جگہ ذاتی طور پر دیکھیں گے کہ یہ جو بات ہے یہ دنیا سے تعلق رکھتا ہے یا آخرت سے تعلق رکھتا ہے۔ باقی بنیادی طور پر تو یہ بات درست ہے کہ ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا ماننا ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض جگہ ایسی ہے جس میں انسان کو اختیار ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا، لیکن کہاں ہوتا ہے کہاں نہیں ہوتا، اس میں ہم موقع محل کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ اگر مثلا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی کوئی ہدایت موجود ہے کہ اس میں ہر فرد کو اختیار ہے اور شریعت کی طرف سے اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، تو اس میں انسان کو اختیار ہوگا، اور جہاں وہ شریعت سے متعلق ہوگی تو شریعت سے متعلق اس میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ موٹے موٹے اور بڑے بڑے وہ اعتراضات ہیں جو منکرین حدیث کرتے ہیں، اور اس سے ان کی جو ذہنیت ہے وہ معلوم ہو جاتی ہے کہ وہ کس قسم کے دلائل سے اپنا یہ نظریہ قائم کرتے ہیں۔ پہلے ہم نے ایک نظریہ ذکر کیا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ سرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی حجت نہیں ہے، ان کے جو دلائل تھے اس کے جوابات دیے۔ اب دوسرے نظریے کی طرف آتے ہیں۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحابہ کرام کے لیے تو حجت تھے، ہمارے لیے حجت نہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھ موجود تھے تو ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، اور ان کے لیے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے ان کے لیے یہ بات ضروری تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں، لیکن ہمارے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن ہم اگر اس کو دیکھ لیں تو یہ نظریہ بھی درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقاً رسول بنایا ہے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، اس میں صحابہ کرام صرف حجت نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب صرف صحابہ کرام تھے، بلکہ نہیں پوری دنیا کے انسان تھے۔ چنانچہ چند آیات یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے دنیا کے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح صحابہ کرام کے لیے رسول تھے، اس طرح قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے رسول تھے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے تم کو رسول نہیں بنایا مگر تمام دنیا کے انسانوں کے لیے۔ تو اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رسول ہیں تو یہ عقل میں یہ بات نہیں آتی کہ کیسے صحابہ کرام کے لیے تو ان کی بات حجت ہے اور بعد میں آنے والوں کے لیے ان کی بات حجت نہیں۔ تو جب بعد میں آنے والوں کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو اس کے بغیر زندگی چل نہیں سکتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ان کے لیے حجت ہوگی۔ ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم کو رسول بنایا پورے تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے رحمت بنا کر، اور تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رحمت بنا کر
بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے لیے ہدایت تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے لیے سکون تھا، اور وہ اس پر عمل کریں گے تو سکون حاصل کریں گے، ہدایت پائیں گے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجیت اس سے بھی معلوم ہوتی ہے. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، برکت والی ذات ہے وہ جس نے قرآن مجید کو نازل کیا اپنے بندے پر تاکہ تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے وہ ڈرانے والا ہو. تو یہ آیات ہے، اور اس قسم کی آیات قرآن مجید میں اور احادیث میں بے شمار ہے، تواتر کے ساتھ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، تو ظاہر ہے جب اور کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ایک رسول بھیجے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے رہتے ہیں. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد تک منحصر ہو تو پھر بعد کے لوگوں کے لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے کہ کوئی رسول ہو. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے رسول ہے تو اس لیے یہ ضرورت بھی پوری ہو گئی. ہم اگر عقلی جواب کی طرف آ جائے تو اس نظریے کا عقلی توڑ بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ تعلیم کے تو سب محتاج ہیں، تو پھر صحابہ کرام کی تخصیص کیسی، حالانکہ ہم ان کے بجائے زیادہ محتاج ہیں. یہ کہنا کہ حدیث رسول صرف صحابہ کرام کے لیے حجت ہے، ہمارے لیے حجت نہیں، تو اس میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم پھر کس طرح رہنمائی حاصل کریں گے. صحابہ کرام کو رہنمائی ملی، ہم کس طرح؟ تو ظاہر ہے ہم بھی جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے محتاج تھے تو ہم بھی تو محتاج ہیں، بلکہ ہم تو ان کے بجائے زیادہ محتاج ہوں گے، کیونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کئی صفات عطا فرمائی تھی، تو ہم تو زیادہ محتاج ہیں، ہمارا زمانہ بہت بعد کا ہے. تو ہم بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اپنے پیش نظر نہ رکھیں تو پھر تو ہمیں ہدایت کیسے ملے گی، ہمیں رہنمائی کیسے ملے گی، اور ہمیں تعلیم کیسے ہوگی. تو لہٰذا احادیث حجت ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہی ہم رہنمائی حاصل کریں گے، جس طرح کے صحابہ کرام نے. منکرین حدیث کا جو تیسرا نظریہ ہے، جو سب سے زیادہ مشہور ہے، عام طور پر یہی چلتا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث رسول حجت ہیں، لیکن موجود احادیث ہمیں قابل اعتماد طریقے سے پہنچی نہیں. تو اگر ہم اس نظریے کو دیکھیں تو یہ لا علمی کی دلیل ہے، اور یہ غلط فہمی ہے، اور یا یہ ہے کہ انہوں نے چشم پوشی سے کام لیا ہے. ہم تک قرآن مجید بھی باعتماد واسطوں سے ملا ہے، اس طرح حدیث بھی باعتماد واسطوں سے ہم تک ملا ہے. جس طرح قرآن مجید کی حفاظت ہوئی ہے، اس طرح حدیث کی بھی حفاظت ہوئی ہے. اور اگر ہم حدیث کے بارے میں یہ سوال کریں کہ وہ باعتماد واسطوں سے نہیں آیا، تو انہی واسطوں سے قرآن مجید بھی آیا ہے، تو پھر قرآن مجید پر بھی اعتماد نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا جواب تو یہ کہ قرآن مجید جن واسطوں سے آیا ہے، حدیث بھی انہی واسطوں سے آئی ہے. اور اگر ہم مان بھی لیں، یہ دوسرا جواب ہے، اگر ہم مان بھی لیں کہ حدیث آپ کے کہنے کے مطابق وہ واجب اس کی حفاظت نہیں ہوئی، تو پھر تو اس کی حفاظت تو من جانب اللہ ہونی چاہیے، ورنہ تکلیف ما لا یطاق لازم آئے گی. یعنی ظاہر ہے قرآن مجید میں تمام احکامات صراحتاً موجود نہیں ہیں، احادیث میں تمام احکامات موجود ہیں. اگر احادیث باعتماد نہیں ہے تو پوری شریعت کی جو توضیح ہے، بیان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہونی چاہیے. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میں یہ فرماتے ہیں کہ تم دین پر عمل کرو، تو ہمارے پاس تو پھر یہ عذر ہوگی کہ ہم کیسے اس پر عمل کریں، ہمارے سامنے تو موجود ہی نہیں ہے. جبکہ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں ہم تک پہنچائی ہے، اس وجہ سے تو وہ قیامت میں ہمیں عذاب دے گا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں پہنچائی نہیں ہوتی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب بھی نہ ہوتا. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مکمل حفاظت کے ساتھ ہمیں پہنچائی گئی ہے.
تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حدیث ہم تک بحفاظت پہنچی ہے، اور یہ بالاجمال دلیل ہے۔ ظاہر یہ اجمالی اعتبار سے ہم کہتے ہیں، باقی تفصیلی اعتبار سے تو ہم اگر دیکھ لیں احادیث دیکھیں تو اس کو نقل کرنے والے ان میں تمام رجال کی باقاعدہ تاریخ مدون ہے اور سند موجود ہے اس میں، یعنی یہ صرف ہم اجمالی طور پر ہم یہ جواب دیتے، باقی تفصیلی طور پر ہم اگر حدیث کو دیکھ لیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کی حفاظت ہوئی ہے۔ منکرین حدیث عام طور پر اس طرح استدلال بھی کرتے ہیں کہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ اکثر احادیث جو ہے وہ اخبار احاد ہے، وہ متواتر نہیں ہے، اور اخبار احاد کے بارے میں خود آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ظنی ہے، یعنی وہ منکرین حدیث ہمیں یہی کہتے ہیں، اور یہ بات ٹھیک بھی ہے، یعنی ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اکثر جو احادیث ہے ہم تک وہ احاد کے طریقے سے منقول ہے، اور یہ بات بھی ہم لکھتے ہیں کہ جو اخبار احاد ہے وہ ظنی ہے۔ اس سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ظنی چیز ہوتی ہے وہ تو وہم و خیالات کو کہتے ہیں، اور وہم و خیالات تو حجت نہیں ہے، جیسے مثلا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون، یہ تو محض اٹکل کی باتوں پہ چلتے ہیں اور یہ تو اندازہ ہی لگاتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ خود کہتے ہیں کہ یہ ظنی ہے اور ظن اور خیالات کی اتباع تو نہیں ہونی چاہیے، تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ظن جو ہے یہ عربی لفظ ہے، یہ 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اٹکل و اندازے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، کبھی ظن غالب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کبھی یقین کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو ہمارے علماء کرام نے جو یہاں کہا ہے کہ اخبار احاد اکثر اخبار احاد ہے اور وہ ظنی ہے، تو ظنی یہ متواتر کے مقابلے میں ہے، متواتر سے علم یقین حاصل ہوتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو ظن غالب ہے وہ مراد ہے۔ اور یہ خود یعنی جہاں ہمارے علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے تو وہاں یہ بات بھی انہوں نے صراحتاً لکھی ہے، اور ان کا اس سے استدلال کرنا یہ بھی یعنی دلیل ہے کہ وہ اگر اٹکل کی باتیں ہوتی تو اس سے استدلال کیسے کرتے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ صرف یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ اس قدر یقینی نہیں جس طرح کے متواتر ہے۔ باقی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو دنیا کا نظام ہے، اچھا قرآن مجید سے ایک دلیل بھی ذکر کی ہے کہ جس میں معلوم ہوتا ہے کہ ظن یقین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کئی آیات میں ظن کا لفظ ہے اور اس سے یقین کے معنی میں استعمال ہوئے، جیسے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جو یہ گمان کرتے ہیں، جو یہاں گمان کا معنی نہیں ہے، جو یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ ان کی طرف لوٹیں گے، تو اس سے مراد یقین ہے۔ پھر آپ کے سامنے یہ ذکر کیا کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ سارا ظن غالب پر چلتا ہے۔ ہم اگر دیکھ لیں ہمارے جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ سب یقین کے درجے میں تک پہنچ رہے ہوتے ہیں، بلکہ نہیں ہم اعتماد کرتے ہیں۔ مثلا ہم کہتے ہیں زید آیا ہے، ایک بندہ ہمیں کہتا ہے کہ زید آیا ہے، مجھ پہ ہمارا گمان ہو جاتا ہے کہ یہ سچ کہہ رہا ہوگا، اس لیے ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ ہم دکاندار کے پاس جاتے ہیں، ایک چیز خرید لیتے ہیں، اسی سے ہم خریدتے ہیں۔ اس طرح گواہوں میں بھی 2 آدمیوں پر اعتماد کر لیتے ہیں۔ کئی جگہوں میں ہم صرف ایک آدمی کے بات پر بھی فیصلہ کرتے ہیں۔ اس طرح ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں ہم یقین کے درجے تک پہنچے ہوئے۔ مثلا ہم ایک پنکھے کے نیچے جو چل رہا ہوتا ہے اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہوں، تو اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ پنکھا گر جائے۔ جس دیوار کے نیچے ہم بیٹھے ہوئے ہوں ہو سکتا ہے وہ دیوار گر جائے، لیکن چونکہ یہ محض وہم ہوتا ہے اس پر ہم اعتماد نہیں کرتے، ظن غالب کے مطابق چلتے ہیں کہ غالب گمان یہی ہے کہ جب یہ پنکھا اوپر سے ماہر کاریگر نے صحیح طریقے سے جوڑا ہے تو یہ گرے گا نہیں، اور دیوار جو ماہر کاریگر نے بنایا ہے تو غالب گمان یہی کہ وہ نہیں گرے گا۔ تو اس طرح غالب گمان کی بنیاد پر ہم پورے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ اگر ہم ہر چیز میں یقین کی طرف جائیں تو پھر یقین کی وجہ سے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی۔ تو اس لیے احادیث میں بھی یہی ہے کہ وہ ہم تک احادیث جو ہے وہ اخبار احاد یعنی ظن غالب کے طور پر پہنچی ہے۔ پھر یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جتنے بھی احادیث ہیں وہ اگرچہ اخبار احاد کے طریقے پر پہنچے، لیکن اس میں خارجی اور داخلی کچھ قرائن اگر مل جائے تو ان قرائن کی وجہ سے پھر یقین کا درجہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی علماء کرام نے لکھا ہے۔ اور جتنے بھی اخبار احاد ہیں ان میں اگر دیکھ لے تو کئیوں میں وہ یقین کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ جیسے مثلا ہم
رکوع سے متعلق احادیث لے کے تو تواتر کی حد تک پہنچتی ہے، سجدے سے متعلق احادیث لے کے تواتر کی حد تک پہنچتی ہے، اشراق سے متعلق حدیث کو دیکھ لے، اسی طرح جتنے بھی موضوع سے متعلق، نیت سے متعلق حدیث کو دیکھ لیں تو وہ تواتر تک پہنچی ہے، دعا سے متعلق حدیث کو دیکھ لیں تو یعنی اجمالی طور پر اس طرح اگر دیکھ لیں تو وہ تواتر کی حد تک پہنچتی ہے۔ 4 نمبر، ہم یہ کہتے ہیں کہ حدیث جن واسطوں سے پہنچی ہے وہ معتمد بھی ہے، یعنی یہ کہنا کہ اس پر اعتماد نہیں ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا کہ باقی جن واسطوں سے ہم تک پہنچی ہے وہ باعتماد بھی ہے، اور اس کے لیے دلیل ہماری جرح و تعدیل کی کتابیں، اصول حدیث کی کتابیں ہیں کہ کیسے مسلمان اہل علم نے حدیث کی خدمت کی ہے اور اس کو مدون کیا ہے۔ انشاءاللہ آگے تفصیل کے ساتھ ہم بیان کریں گے کہ حدیث کیسے مدون ہوئی، اور یہ کہنا کہ حدیث 4 صدی میں یا 5ویں صدی میں مدون ہوئی ہے یہ غلط ہے، بلکہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر حدیث کی تدوین شروع ہوئی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک خوبصورت طریقے سے، بلکہ ایسے طریقے سے مدون ہوئی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ آگے جا کے انشاءاللہ تفصیل سے ہم تدوین حدیث پر گفتگو کریں گے۔